السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل الہدیہ ويثيب عليها، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے۔ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ ہدیہ بھی قبول کرتے تھے اور آپ بھی ہدیہ دیا کرتے تھے، یعنی جو آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس کا بدلہ دیتے تھے، یعنی آپ بھی کچھ تحفہ، تحائف، گفٹ اور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدیہ قبول کرتے تھے تو ہمیں بھی کوئی گفٹ دے، ہدیہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہدیہ رد کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے، واپس کر دیا جائے، یہ آدمی کے بد اخلاق ہونے کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، اخلاق مند تھے، آپ بہت متواضع تھے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو گفٹ، ہدیہ دیتا تو آپ اس کو قبول کر لیتے تھے، تو ہدیہ قبول کرنا چاہیے، ہدیہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہدیہ قبول کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اسی لیے شریعت میں گفٹ اور ہدیہ اور تحفہ تحائف دینے کی تاکید کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہدیہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کرو، یعنی اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر آدمی ہدیہ کو رد کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہدیہ قبول کرتے تھے، آپ اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ یعنی اس حدیث میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آدمی کو احسان بھولنا نہیں چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ کوئی اگر آج ہم کو گفٹ دیا ہے، گویا کہ وہ ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس کو کچھ گفٹ دیں، ہم بھی کچھ ہدیہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیتے نہیں تھے کہ ہدیہ لے، ہدیہ لے، ہدیہ لے، نہیں، ہدیہ لیتے بھی تھے اور ہدیہ آپ دیتے بھی تھے، اور آپ ہدیہ کا جواب دیتے تھے۔ ون سائڈ سے مطلب یہ ہدیہ اچھی چیز نہیں، یک طرفہ جس کو ہدیہ کہتے کہ ایسا ایک آدمی صرف ایک آدمی کو ہدیہ دے اور وہ ہدیہ لے کر کے بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ جیسے لیتے تھے، قبول کرتے تھے، آپ ہدیہ کا بدلہ بھی دیتے تھے، مطلب آپ بھی اس کو گفٹ کرتے تھے، ہدیہ دیتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ سیرت رہی ہے، آپ کا طریقہ رہا ہے، اور صحابہ کرام کا، اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں گفٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی گفٹ کر رہا ہے تو اس کو قبول کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی اس کی طرح کوئی ہدیہ دیں، اس کو فراموش نہ کریں، گفٹ دیں۔ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔